سمجھ چل پڑا ہے، کیونکہ امتی کے لیے ضروری ہے۔ اور حضور کا کیا اسوہ حسنہ ہے، میں جو اخلاق کی بات کر رہا ہوں، یہ آج بڑا ضروری ہے۔ ہمارے لوگوں کے اندر غصہ اتنا زیادہ، اور غصے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے۔ کسی کو چلتے ہوئے کسی کا کندھا لگ جائے نا تو اس پہ لوگ مرنے مرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ راستے میں جاتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی کسی کو گالی دے دے تو اس کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان آج کل تو ویسے ہی بڑے، ان کا جو بڑا خون گرم ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس اپنی جوانی کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ لڑا جائے، دوسروں کو اپنی جو ہے طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا جائے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پاس تو طاقت کیا طاقت ہے، ابھی تم طاقتور ہو، کہ گارنٹی دے سکتے ہو شام تک تمہاری یہی صحت رہے گی؟ ابھی تم زندہ ہو، گارنٹی دے سکتے ہو کہ اگلے 1 گھنٹے کے لیے بھی تم زندہ رہو گے؟ طاقت تو میرے کریم آقا کے پاس تھی کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمیں حکم تو دیں، ہم ابھی دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو ملا کر، دونوں پہاڑوں کو ان کو ملیا میٹ کر کے نام و نشان مٹا دیں گے۔ ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیں۔ اصل طاقت تو یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ دل کے آج کانوں سے سنیے گا۔ میرے کریم آقا نے نجرانی داری دار چادر اوڑے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا اور میں جا رہا تھا، ایک شخص آیا، کرنے کیا آیا؟ وہ اپنا دیا ہوا مال واپس لینے آیا؟ نہیں، کوئی ادھار دیا تھا وہ لینا تھا، مانگنے کے لیے آیا حضور کی بارگاہ میں، مانگنے کے لیے آیا۔ اب آپ کبھی اس کو غور کریں نا، اپنے آج کل کے دور میں دیکھیں، جب ہمیں کسی سے کام ہو نا پھر ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، لیکن جب ہمارا کام کسی کے ہاں ہو پھر رویہ اور ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پہ آپ کو کسی سے کام ہے تو آپ کا رویہ بڑا میٹھا ہوگا، بڑا لہجہ نرم ہوگا، اور کسی کو آپ سے کام ہے تو پھر ہو سکتا طبیعت میں سختی بھی آ جائے، پھر ناز نخرہ بھی بڑا دکھائیں۔ اب اگر ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے، ہمارے تو دروازے پر کوئی 2 دفعہ بیل دے دینا تو ہم تو فقیر کو اس لیے جھڑک دیتے ہیں، اور تجھے پتہ نہیں کہ تو نے اپنے گندے ہاتھ بیل پہ لگا دی اور 2 دفعہ بیل دے دی۔ حالانکہ یار وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نہیں دینا نہ دو، جھڑکو تو نہ، کہ نا اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھے۔ آپ کے پاس ہیں تو دیں، نہیں ہے تو نہ دیں، چھوڑ دیں۔ اور میں اکثر یہ بھی سمجھاتا ہوں لوگوں کو، یہ اکثر لوگ جی کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم اس کی ادھر ہی اس کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ تو اتنا ہٹا کٹا ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو کیوں مانگ رہا ہے؟ یار تو نے 10 یا 5 روپے دینے ہیں، تیرے 10-5 روپے سے اس نے کو کوٹھی تو لے نہیں لینی، تو نہ دے۔ کسی کو ذلیل نہ کرے سڑکوں کے اوپر لوگوں کے سامنے۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے کہ جب اس کے بندے کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ مانگنا کو اچھی بات نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کو مانگنے کی ترغیب دلا رہا ہوں۔ مانگنا بہت بری بات ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جو بندہ مانگتا رہتا ہے پھر اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر ہمیشہ ہی مانگتا رہتا ہے۔ بچنا چاہیے، لیکن انسان ہے نا، مجبوری ہو سکتی ہے، اس میں حرج نہیں۔ تو میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ حضور کے بارگاہ میں آیا، بندہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجرانی دھاری دار چادر لی ہوئی تھی اور اس کو ضرورت تھی، اس نے مال لینا تھا، دینا نہیں تھا، لینا تھا۔ آیا نا، حضرت انس فرماتے ہیں کیا کیا؟ کوئی لہجے میں پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی سلام دعا نہیں۔ آتے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک میں جو کپڑا تھا اس کو زور سے کھینچا، زور سے کھینچا۔ آج میں دیکھتا ہوں نا، آپ مستی میں مست ہوں اور کوئی آ کے آپ کو اس طرح کپڑے کھینچے، آپ تو کہیں گے میں تیری نسل ختم کر کے رکھ دوں گا، جس طرح ہمارے مزاج ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے چادر مبارک کو کھینچا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ساتھ تھا۔ کس طرح کھینچا، کیسا کھینچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کے اوپر اس چادر کے نشان پڑ گئے، یعنی کہ زخم آ گیا۔ اتنا سختی کے ساتھ کھینچا، اور کھینچ کے کیا کہتا ہے؟ مجھے مال دو۔ آپ اندازہ کریں، لینے آیا ہے، نہ کوئی لہجے میں نرمی ہے، نہ کوئی طبیعت میں جھکا، کہتا ہے مجھے مال دو۔
اب حضرت انس میرا وجدان کہتا ہے یہ سوچتے ہوں گے کہ کس طرح کی حرکت کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایکشن کا ریئیکشن تو آتا ہے. اب پتہ نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے. ہمارے کوئی سناتا چڑھ جائے تو ہم کہیں گے جاؤ دفعہ ہو جو، ہم نے کوئی تمہارا کام نہیں کرنا، تمہیں کچھ نہیں دینا، چاہو چلے جاؤ ادھر سے. لیکن وہ کریم آقا تھے نا، پھر جن کا کوئی نہیں ان کے بھی وہی ہیں. وہ سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے نا کہ وہ بوڑھی مائی تھی اور ان کا ذہنی توازن درست دور کو کھڑا کر لیتی تھی اور کھڑا کر باتیں کرتی رہتی تھی. تو صحابہ کرام کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ حضور کہاں کھڑے رہتے ہیں دھوپ میں اور اس پاگل کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اس کی کوئی نہیں سنتا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو پاگل ہے، آپ کیوں اس کی باتیں سنتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ واہ یا رسول اللہ، آپ کے اس جملے پہ قربان نہ ہو جائیں. حضور نے فرمایا اگر میں بھی اس کی باتیں نہیں سنوں گا تو پھر اس کی کون باتیں سنے گا؟ اسے مانگا مال دو، زخم بھی لگا دیا. حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی طرف دیکھتا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن جب حضور کے چہرے کو دیکھا، حدیث آپ پڑھے حیران رہ جائیں گے. حضرت انس کہتے ہیں حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو آقا محمد عربی کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے. اور حضور نے فرمایا انس مال مانگتا ہے نا دے دو، اور پھر فرمایا جتنا مانگتا ہے دے دو. حضرت انس کہتا ہے اونٹ بھر کے، واہ یا رسول اللہ، اونٹ بھر کے مال ہم نے اس کو دیا اور وہ لے کے چلا گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی. تو یہ اصل میں دوستو اخلاق ہے جو ہمیں اپنانا ہے.